انڈیا چاند پہ چلا گیا جی، ہمارے مولوی ان جھگڑوں سے نہیں نکلے. جو دین وہ شخصیت لے کے آئی ہیں جنہوں نے اسی چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہوا. کسی کی شادی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے تو بیاہ کری جا رہا ہے، دنیا چاند پہ چل گئی. تو بھائی آپ لوگوں کو روکا کس نے چاند پہ جانے سے؟ ایسٹرونومی کے اندر، ایسٹرولوجی کے اندر اتنا ایکسٹراڈنری کام کیا کون تھا جناب؟ مولوی. 97 ارب روپے تعلیم کے اوپر لگایا گیا جو یونیورسٹیز کے اندر، اس کو $26 ملین دیے گئے 2023 کے اندر. کہ جناب کیا انہوں نے مندر بند کر دیے پھر وہ چاند پہ گئے؟ ان سے آپ کسی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث سے جا کے پوچھئے کہ جناب والا چاند پہ جا رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ادارہ ہے سپارکو ایجنسی، اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، میرے استاد جناب مفتی محمد ابو بکر سیالوی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ. آپ ایک بات سناتے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو وہ الو سیل کر رہا تھا، الو بیچ رہا تھا. اب ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کے ریٹ پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بڑے والا نا یہ ہے جناب 100 روپے کا، اور یہ جو چھوٹے والا نا یہ 150 روپے کا. اب وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے والا جو ہے اسے مہنگا ہونا چاہیے، چھوٹے والے کو سستا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں جناب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اصل میں وجہ کیا ہے. یہ جو بڑے والا نا یہ صرف الو ہے، اور یہ جو چھوٹے والا نا یہ کیونکہ اس کا بچہ ہے اس وجہ سے یہ الو بھی ہے اور الو دا پٹھا بھی ہے نال ہے. اسی طرح کے کئی الو کے پٹھے جو ہیں وہ نکل آئے جب یہ چندریان 3 انڈیا کا ایک مشن تھا، وہ چاند کے اوپر سکسیسفلی لینڈ کر گیا، اس کے جنوبی ایریا کے اوپر. اس کے اوپر جناب ایک عجیب قسم کا شور و غوغا مچا ہوا ہے جی، انڈیا چاند پہ چلا گیا جی، ہمارے مولوی فلانی چیزوں سے نہیں نکلے، انڈیا چاند پہ چلا گیا جی، ہمارے مولوی ان جھگڑوں سے نہیں نکلے، شلواریں اوپر رکھنی ہے کہ نیچے رکھنی ہے، یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، اس طرح. وہ بھائی بات یہ ہے کہ مولویوں نے آپ کو چاند پہ لے کے جانا تھا. بتائیے کس جگہ کے اوپر آپ نے مولویوں کی یہ رسپانسبلٹی لگائی ہے؟ کس وقت آپ نے جو ہے سپارکو کا چیئرمین کسی مولوی کو بنایا ہے، سپارکو ایجنسی کا چیئرمین مولوی کو بنایا کہ جناب یہ لیں آپ نے ہمیں چاند پہ لے کے جانا؟ کب ایسا ہوا ہے؟ جب ایسا نہیں ہوا پھر مولویوں کے اوپر ایک دم سے ٹاؤں ٹاؤں کرنا شروع کر دینا اور ہر بات کے حوالے سے بات گھما پھرا کے مولویوں کے اوپر لے کے آ جانا، یہ بڑی غلط بات ہے. مولویوں کا کام کیا ہے؟ مولویوں کا کام ہے آپ کو دین بتانا، دین اسلام بتانا، یہ ہے مولویوں کا کام. آپ کسی مفتی سے پوچھئے کہ جناب اگر میں چاند پہ چلا جاؤں ادھر میں جا کے نماز پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا؟ مفتی بتائے گا. ادھر جا کے روزے کیسے رکھوں گا؟ مفتی بتائے گا. حج کروں گا نہیں کروں گا؟ مفتی بتائے گا. کیا ادھر جا کے بھی مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، زیادہ کی اجازت ہو جائے گی؟ مفتی بتائے گا. کیا ادھر جا کے میں کسی کو قتل کر سکتا ہوں؟ اس کے حوالے سے مفتی جواب دے گا. لیکن مفتی نے، مولوی نے آپ کو چاند کے اوپر لے کے نہیں جانا. اور مفتی یا مولوی یہ سارے کے سارے جوابات جو دے گا وہ کہاں سے لے کے دے گا؟ وہ لے گا اس دین سے جو دین وہ شخصیت لے کے آئی ہیں جنہوں نے اسی چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہوا ہے. اس شخصیت سے رہنمائی لے کے تو مفتی جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا جواب دے گا. تو جناب والا یہ ہے دین کا کام، یہ ہے مفتی کا کام. کیا آج تک کبھی کسی بندے نے کسی موچی کو کہا کہ تو چوٹیاں کاٹی جا رہا ہے دنیا چاند پہ چلی گئی ہے؟ کسی کی شادی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے تو بیاہ کری جا رہا ہے دنیا چاند پہ چل گئی. لوگ واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے باہر سے دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا یار باہر نکل ہے دنیا چاند پہ چل گئی تو اتنے بیٹھا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ بھائی جو کام ضروری ہے، جو کام جس حد تک امپورٹنٹ ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے. اس کا یہ مقصد ہر چیز کو جوڑ دینا اس چیز کے ساتھ اور خاص طور پہ دین پہ اٹیک کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا کیسی بیوقوفی ہے؟ کیا لوگوں نے میڈیکل پڑھنا چھوڑ دیے، ہسٹری پڑھنی چھوڑ دی ہے، جغرافیہ پڑھنا، دریا کدھر سے نکل ہے، کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر ہے، کون سا ملک کدھر ہے، کدھر ختم ہوتا ہے، کیا یہ پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ دنیا چاند پہ چلے گی تم یہی پڑھی جا رہے ہو؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی دنیا چاند پہ چلے گی تم ابھی تک یہی دیکھی جا رہے ہو کہ انسان کی آنکھ میں کیا ہے، ٹانگ میں کیا ہے، ہاتھوں میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، کانوں پہ کیا ہے؟ آپ ENT اسپیشلسٹ بنی جا رہے ہو، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ بنی جا رہے ہو، دیکھو بھائی دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، تم ابھی تک ادھر ہی پھر رہے ہو. اگلا بندہ کہے گا بیوقوف آدمی، چاند پہ بھی جا کے تم لوگوں نے بیمار ہونا ہے، چاند پہ بھی جا کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، چاند پہ بھی جا کے لوگوں کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، چاند پہ جا کے بھی لوگوں کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، چاند پہ جا کے بھی لوگوں کا کان خراب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ضروری ہے. اسی طریقے سے چاند پر جا کر بھی دین ضروری ہے، چاند پر جا کر بھی آخرت کی کامیابی ضروری ہے، چاند پر جا کر بھی موت آنی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آزمائیں تم لوگوں کو کون اچھے کام کرتا ہے. تو چاند پہ جا کر بھی
اچھے کام کرنا ضروری ہے, چاند پہ جا کر بھی آخرت میں کامیابی حاصل کرنا جو ضروری ہے. کوئی بندہ انجینئر کو نہیں کہتا یار تو پیپ سیدھے کری جا رہے ہیں, یار تو پل بنائی جا رہے ہیں, یار تو اٹا دیٹا رکھی جا رہے ہیں, دنیا چاندتے چلے گی کی کری جا رہے ہیں تو, کبھی کو کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کام اپنی حد تک ضروری ہے. اسی طرح ان سارے کاموں سے ضروری کام ہے انسان کو ایک اچھا انسان بنانا, انسان کو اس معاشرے کے لیے ایک اچھا پروڈکٹیو انسان بنانا. یہ کام ہے جو دین نے کرنا ہے, یہ کام ہے جو دین نے بتانا ہے کہ کسی کا مال چوری نہیں کرنا, کسی کی عزت کے اوپر, کسی کے مال کے اوپر, کسی کی جان کے اوپر تم نے ڈاکہ نہیں ڈالنا, کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی کو اذیت نہیں دینی, رشتے نبھانے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دین نے بتانی ہے. یہ اس زمین پہ بھی ضروری ہے, چاند پہ بھی ضروری ہے, اور مریخ کے اوپر بھی یہ چیز ضروری ہے, کیونکہ دین نے آپ کو ڈوز اور ڈونٹس بتانے ہیں, کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا آپ نہیں کر سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کبھی کسی مولوی نے, کہ کوئی لبرل جو ہے یا ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, یہود بھائی صاحب ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ چاند کے اوپر جا رہے ہوں کھوتا ریڈی کے اوپر, اور کسی مولوی نے جو ہے وہ کھوتے کو گولی مار دی ہو؟ کیسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. تو بھائی آپ لوگوں کو روکا کس نے چاند پہ جانے سے؟ کون ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ چاند پہ نہ آ جاؤ؟ آپ لوگوں کے اوپر اتنے سارے پیسے لگ رہے ہیں, وہ آگے میں آپ کو کچھ عرض کروں گا کہ کتنا بجٹ, کتنی فنڈنگ جو ہے ان کو مل رہی ہے. تو بھئی آپ اتنا کچھ کھانے کے باوجود جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے. دین کے جو نوکر ہیں وہ تو ٹوٹی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے کے باوجود اور دالیں کھانے کے باوجود پھر بھی دین کا کام کری جا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو دین کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور ہر قسم کے فتنے کے جواب کے اندر جو ہے مولوی کھڑا ہوتا ہے. تو مولوی کو کہنے سے پہلے آپ خود دیکھیے کہ آپ کا ان پٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جتنی آج انوینشنز ہو رہی ہیں, جتنے یہ کام ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ ان کی بیس کی طرف جائیں گے تو جناب والا کوئی نہ کوئی مولوی ادھر نکل آتا ہے, کوئی نہ کوئی دین پڑھا ہوا, اسلام پڑھا ہوا بندہ جو ادھر نکل آتا ہے. یہ میں نے کچھ اگزامپل جو ہے وہ نوٹ کی تھی آپ کے لیے کہ میں آپ کو عرض کروں گا وہ کون کون تھی. سب سے پہلے دیکھیے محمد بن جابر بن سنان البطانی, وہ کیا ہے؟ اسٹرانومر بھی ہے, اسٹرالوجر بھی ہے, اور میتھمیٹکس کے اندر بھی اس نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہوا ہے. یہ کون تھا؟ مولوی. اسی کے ساتھ ساتھ ابن سینا جنہوں نے میڈیسن کے اندر اتنا زیادہ کام کیا, کون تھا؟ مولوی. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جنہوں نے الجبرا کے کانسیپٹ دیے, کون تھا؟ مولوی. ابو الحسن ثابت ابن قرہ جس نے میتھ کے اندر, میڈیسن کے اندر اور اسٹرانومی کے اندر یہ جو ستاروں کو دیکھنا, سیاروں کی حرکت کو دیکھنا, اس کے اوپر اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کام کیا, کون تھا؟ مولوی. ابو بکر محمد بن زکریا الرازی میڈیسن کے اندر, اسٹرانومی کے اندر اتنا زیادہ کام کیا, کون تھا؟ مولوی. ابو موسیٰ جابر ابن حیان جس نے کاسمولوجی کے اندر, اسٹرانومی کے اندر, اسٹرالوجی کے اندر اتنا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا, کون تھا جناب؟ مولوی. ابو علی الحسن بن الہیثم جنہوں نے میتھ کے اندر, اسٹرانومی کے اندر, اور اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کتاب المناظر لکھی, بک آف آپٹکس, جس کی بنیاد کے اوپر آج اینکیں بنائی جا رہی ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر آج کیمراز بنائے جا رہے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر جناب والا آج دور بینیں, خود بینیں بنائی جا رہی ہیں. وہ سارے کے سارے اصول جو ابن الہیثم نے وضع کیے, کون تھا؟ یہ مولوی. تو جناب والا مولویوں کے کنٹریبیوشن سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. مولویوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے, آج بھی مولوی بڑا کام کر رہے ہیں. آج بھی ایک مدرسے میں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ روبوٹکس کے مقابلے کے اندر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں. جناب والا مولوی آج بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہ لے کے آپ سے, آپ کی حکومتوں سے زیرو بجٹ لے کے مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے تو تھے مولوی جنہوں نے اصول دیے آپ کو کہ آپ نے انوینشن کرنی کس طریقے سے ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی بجٹ جو سال 2023-24 کا تھا, 97 بلین 97 ارب روپے تعلیم کے اوپر لگایا گیا, جو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کو, اسکولوں کو دیے گئے. جناب آپ نے کیا کیا؟ مدارس نے تو کچھ بھی نہیں لیا, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم چاند پہ نہیں گئے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم چاند پہ نہیں گئے. ہم چاند پہ نہیں گئے تو تم نے بھی تو آئس کے نشے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں نہ کیا. تم لوگوں نے بھی تو یہی کام کیے نا. تم لوگوں نے بھی تو اتنے سارے فنڈز کھا کے, اتنے پیسے کھا کے کیا کیا؟ جناب ہم نے بچوں کو آئس کے نشے پہ لگایا, ہم نے سگریٹ نوشی کے اوپر لگایا, ہم نے ادھر جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن بنائے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, ہم نے ان یونیورسٹیز کے اندر ہماری بچیوں کی, اس قوم کی بیٹیوں کی عصمت دری کی ہے. یہ جناب کیا انہوں نے, اور کتنے پیسے لے کے؟ 97 بلین روپیز لے کے یہ کام کر کے دکھایا. وہ ان سے پوچھئے جناب والا
آپ کو چاہیے ان سے یہ بات کریں کہ بھئی 97 بلین لے کے انڈیا چاند پہ چلا گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی، تم آئس کے نشے کری جا رہے ہو۔ ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، تم عجیب و غریب قسم کی ڈانس پارٹی جو ہے وہ کر رہے ہو اپنے اداروں کے اندر۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور تم آج تک ہماری بچیوں کی عصمت دری کر رہے ہو ان یونیورسٹیز کے اندر۔ ان سے یہ بات پوچھنی چاہیے۔ مولوی سے یہ سوال کرنا نہیں بنتا، ان لوگوں سے سوال کرنا بنتا ہے جو اتنے پیسے لے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ادارہ ہے سپارکو ایجنسی، جو کہ ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، جیسے کہ انڈیا کا اسرو ہے شاید، وہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ مشن بھیجا ہے چندریانہ 3۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ سپارکو ایجنسی جو ہے اس کو $26 ملین دیے گئے 2023 کے اندر کہ جناب یہ لیں، پاکستان کے حوالے سے جو ہے خلاؤں کے اندر پاکستان کا نام بنائیں، سیاروں کے اوپر جائیں، چاند تک پہنچیں، اس کے لیے $26 ملین دیے گئے۔ ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ جناب والا چاند پہ کیوں نہیں گیا؟ اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، اس کا کوئی ہیڈ مفتی نہیں ہے، اس کا ہیڈ کوئی عالم بھی نہیں ہے، اس کا ہیڈ کوئی مولوی بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ جناب صدر آپ کیوں نہیں جا سکے؟ انڈیا تو چلا گیا ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہو کے چلا گیا ہے۔ یہ ان سے سوال کرنا بنتا ہے، مولوی سے یہ سوال کرنا نہیں بنتا۔ اور سیکنڈ لاسٹ بات وہ یہ کہ کیا یہ بتائیے کہ انڈیا اگر چلا گیا ہے ادھر چاند کے اوپر، تو کیا انہوں نے گاؤ ماتا کی عبادت بند کر دی؟ کیا انہوں نے مندر بند کر دیے پھر وہ چاند پہ گئے؟ کیا انہوں نے گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پینا بند کر دیے پھر چاند پہ گئے؟ کیا وہ پتھروں کے اوپر جو اتنا زیادہ دودھ گرا دیتے ہیں، کیا یہ کام انہوں نے بند کر دیے تو وہ چاند پہ گئے؟ نہیں جناب، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ادھر، سب کچھ چل رہا ہے ادھر، سارے کام ہو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ چاند پہ چلیں گے۔ تو جناب والا اگر انڈیا اپنے پنڈت، اپنے مندر اور اپنی گاؤں ماتا کے ہوتے ہوئے بھی چاند پہ جا سکتا ہے، تو پھر پاکستان بھی مولوی کے ہوتے ہوئے، مسجد کے ہوتے ہوئے اور مدرسے کے ہوتے ہوئے چاند پہ جا سکتا ہے۔ یہ نااہلی ہماری ہے ان لوگوں کی جو کہ 97 بلین لیتے ہیں، جو کہ $26 ملین سالانہ لیتے ہیں، ان لوگوں کی نااہلی ہے۔ انہوں نے اس کام کو کرنا ہے اور انہوں نے پاکستان کو چاند پہ لے کے جانا ہے جناب والا۔ یہ مدرسے کے طلباء کو، مدرسے کے مفتیوں کو، مدارس کے شیخ الحدیث کو، جو بیچارے ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو چاند پہ نہیں لے کے جانا۔ ہاں، ان سے آپ کسی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث سے جا کے پوچھئے کہ جناب والا چاند پہ جا رہا ہوں، تو کیا ادھر نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا ادھر روزہ معاف ہو جائے گا؟ کیا ادھر اگر میرے پاس سال کے دوران جو اتنی رقم رہ جاتی ہے کہ ادھر بھی میں نے زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ تو یہ بات وہ آپ کو بتا دے گا۔ جیسے میڈیکل والا اپنا جواب دے دے گا، انجینئرنگ والا اپنا جواب دے دے گا، جغرافیہ والا اپنا جواب دے دے گا، ہسٹری والا اپنا جواب دے دے گا، سوکس والا اپنا جواب دے دے گا، اور جو مینجمنٹ ہے جس کو سٹی مینجمنٹ بولتے ہیں وہ اپنا جواب دے دیں گے۔ اسی طریقے سے سب سے اعلیٰ نالج رکھنے والا شیخ الحدیث آپ کو اس چیز کا جواب دے دے گا کہ چاند پہ جا کے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔